اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو علم حاصل کرنے کے حوالے سے ایک اہم تنبیہ فرمائی ہے۔ آپ نے کہا کہ انسان 3 مقاصد کے لیے کبھی علم نہ سیکھے۔ 3 چیزیں، 3 مقصد ہیں دین کے لیے حصول کے لیے جو کہ غلط ہیں، جائز نہیں ہے، ان مقاصد سے دین کو نہیں سیکھنا چاہیے۔ اور آپ نے سخت وعید سنائی۔ 3 مقاصد ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات انسان علم سیکھتا ہے اور وہ علم اس کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعلموا العلم لتباہوا به العلماء۔ پہلا غلط مقصد علم حاصل کرنے کا، آپ نے کہا علم حاصل مت کرو لتباہوا به العلماء، تاکہ تم علماء کے سامنے فخر کرو، علماء کے سامنے اکڑ دکھاؤ، علماء کے سامنے اپنے آپ کو عظیم بتاؤ، اس کے لیے علم حاصل مت کرو۔ آپ نے اسے غلط قرار دیا۔ علم کے حصول کی غلط مقصد ہے یہ کہ کوئی آدمی علم حاصل کرے علماء کے سامنے اپنے آپ کو عظیم ثابت کرنے کے لیے۔ جو بھی علم ہم سیکھتے ہیں، ہمارے علم کا مقصود عمل ہے، ہمارے علم کا مقصود اپنی ذات اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ علماء کے سامنے فخر و مباحات یہ علم کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے منع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ 2 طریقے سے غلط ہے۔ پہلا یہ کہ اس کے علم میں اخلاص نہیں ہے، اور جس میں اخلاص نہیں اللہ اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ اور دوسرا، اس نے سنت کی مخالفت کی، کیونکہ سنت کے مطابق اہل علم کا احترام کرنا ہے، ان کی تقدیر، ان کی توقیر کرنا ہے۔ جب ان کے سامنے وہ فخر کرے گا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے گا، تو اس نے اہل علم کی توہین کی، اس سنت کی مخالفت کی، اور علم کے اندر اخلاص بھی اس کے نہ رہا۔ دونوں اعتبار سے یہ غلط ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے بسا اوقات انسان جانتا ہے تو علماء کے سامنے اسے بتاتا ہے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے، یہ مقصد ہے۔ اور خاص طور پہ سوالات جوابات کے موقع پر انسان سوال پوچھتا ہے بسا اوقات تاکہ وہ عالم کو لاجواب کر سکے۔ علماء پہچان جاتے، خاص طور پر جن کو زیادہ تجربہ ہے اس میدان دعوت کا، وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ شخص مخلص نہیں ہے اپنے سوال میں۔ اور علماء کے لیے پریشان کن مسئلہ ہوتا ہے وہ کہ سامنے والے کو جواب معلوم ہے، پھر بھی وہ صرف سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کو نہیں آتا ہے یا مجھے آتا ہے، اس لیے وہ سوال کرتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں۔ حدیث میں آپ نے کہا کہ اس لیے علم حاصل مت کرو لتماروا به العلماء، کہ علماء کے سامنے تم فخر کر سکو، اس لیے علم حاصل مت کرو۔ یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا کہا او لتماروا به السفہاء، کہ اللہ کے نبی نے دوسرا مقصد جو کہ غلط ہے علم کے حصول کا، وہ یہ کہ جن کے پاس علم نہیں ہے ان سے بحث کرنا، ان سے تکرار کرنا، انہیں شرمندہ کرنا۔ ایک عام آدمی جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اسے پکڑنا، اس سے بحث کرنا، اسے شرمندہ کرنا۔ آپ نے کہا اس مقصد کے لیے علم حاصل مت کرو لتماروا به السفہاء، کہ تم وہ لوگ جن کے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے، عام افراد ہیں، انہیں پریشان کرو، اس لیے علم حاصل مت کرو۔ اس لیے کہ اس لیے بھی بعض لوگ علم حاصل کرتے ہیں یا علم حاصل کرنے کے بعد انہیں نہیں معلوم کہ غلط ہے، اور وہ عام افراد کو سوال کرتے ہیں یا ان سے پوچھتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں، جبکہ سامنے والا اگر جانتا ہے الحمدللہ، نہیں جانتا ہمارا فریضہ ہے اسے بتائیں۔ باقی اسے پریشان کرنا، شرمندہ کرنا، تحقیر کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہم سے کم علم رکھتا ہے ہمارے سامنے شرمندہ ہو کر کے جائے۔ یہ طریقہ ہرگز صحیح اور مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے علم حاصل مت کرو۔ تیسرا او لتصرفوا وجوہ الناس الیکم، یا تیسرا مقصد جو غلط ہے علم حاصل کرنے کا، وہ یہ کہ سارے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، کہ سارے لوگ میری طرف متوجہ ہوں، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے پہچانیں، لوگ میرے اطراف ہوں، اس لیے علم حاصل مت کرو۔ لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، شہرت کے لیے علم کو سواری نہ بناؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ علم اس مقصد سے نہیں ہے۔ اسی لیے حقیقی علم کی پہچان یہ کہ انسان کی خواہش ہو کہ لوگ میرے محتاج نہ ہوں۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ اس کے محتاج ہو جائے علم کے لیے، سب اسی کی طرف رجوع کریں، یہ آدمی مخلص نہیں ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہے ہم اسے سکھائیں،
ہمارا مقصود ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے چہرے ہماری طرف ہوں، کیونکہ جس طرح مال، جس طرح منصب انسان کو نمایاں کرتا ہے، دنیا میں تیسری چیز ہے علم، اس سے بھی انسان سارے سماج میں ممتاز نظر آتا ہے۔ کسی کے پاس اونچا مقام ہے تو لوگ پہچان جاتے ہیں فلاں منصب والا یہ آدمی ہے۔ اسی طرح علم بھی ایسے ہی ہے، علم سے بھی آدمی کی شناخت ہو جاتی ہے کہ یہ عالم ہے یا علم والا ہے وغیرہ وغیرہ، ہو جاتی ہے شناخت، لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ یہ 3 مقاصد ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص ان مقاصد کے لیے علم حاصل کرتا ہے، آپ نے فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، آپ نے کہا 3 میں سے کوئی بھی مقصد ہو، اگر اس مقصد کے علم حاصل کرتا ہے، آپ نے کہا فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ علم نور ہے، ہدایت ہے، وحی ہے اللہ کی۔ اس وحی کو ہم نے دنیا کے ساز و سامان کی طرح کر دیا، دنیا کی حقیر چیزوں کی طرح ہم نے کر دیا، کہ جس طرح ہم دنیا کا سامان لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، دیکھو میری سواری اتنی قیمتی ہے تاکہ لوگوں میں میرا چرچا ہو، یہ دنیا کی حقیر چیز ہے۔ اسی طرح ہم نے دین کو بھی کھلواڑ بنایا، لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میرے پاس کتنا علم ہے، علماء کے سامنے اپنے آپ کا اپنی شخصیت کا اظہار کیا۔ اس نے دین کو بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کو بھی، اس نور کو بھی اس نے دنیا کی حقیر چیزوں کے برابر کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ کا دین محترم ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، عبادت ہے، اسے دنیا کی چیزوں کی طرح نہیں بنانا چاہیے۔ لہٰذا علم کے حصول کے 3 غلط فاسد مقاصد ہیں، بلکہ ابو داؤد کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من تعلم العلم، جو علم حاصل کرتا ہے لیبتغی بہ عرضا من الدنیا، اور مقصد دنیا کا حصول ہو، دنیا کا فائدہ، نام، نمود، شہرت، دنیا کے مفادات اگر مقصود ہو، آپ نے کہا لم یجد عرف الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا، جہنم میں بھی جائے گا، جنت کی خوشبو بھی اس کے نصیب میں نہیں ہوگی، جو کہ علم کو اس مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے۔ لہذا جو بھی ہم سیکھتے ہیں یا جو بھی ہم سیکھ چکے ہیں، ہمارا مقصود ہماری ذات کو فائدہ پہنچانا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، یہ فخر کے لیے، مباحات کے لیے، تحقیر کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے احترام کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس علم کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ اس علم کو صحیح مقصد کے تحت ہم حاصل کریں، اور اس مقصد کے تحت اس علم کو ہم نشر کریں، دوسرے فاسد مقاصد ہمارے پاس نہ ہوں۔ اور یہ مشہور ہے لوگوں میں کہ تھوڑا سا علم حاصل کر لیا، حاصل کرنے کے بعد پورے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہے، علماء کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سلیقہ اچھا نہیں، طریقہ اچھا نہیں، معاملہ اچھا نہیں ہے۔ لہٰذا علم حاصل ہم کریں، ہمارا مقصود یہ ہو اور طریقہ ہمارا بہتر ہو تاکہ لوگوں کو اس سے نفع ہو سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو لوگوں سے مشکل سوالات کر کے انہیں پریشان کرتا تھا، متشابہات میں ڈالتا تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر سے بھی اس کی ملاقات ہوئی تو ان سے بھی پوچھتا ہے وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوَا کا کیا معنی ہے بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھجور کے ٹہنی منگا کر کے اس شخص کی پٹائی کی، یہاں تک کہ اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادب سکھایا اس کو کہ یہ دین اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ ہم اور آپ مقابلہ کریں آپس میں کون زیادہ جانتا ہے، ان کو علم نہیں ہے، ان کو زیادہ علم ہے، ان کے پاس اچھا علم نہیں، ان کے پاس اچھا علم نہیں۔ اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نہیں ہے۔ ہم میں سے جو شخص دین کو جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، جو بھی اس نے عطا کیا ہے، جو بھی اس کے پاس ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر کوئی آدمی کچھ چیزیں جانتا ہو جو کہ ثابت شدہ ہوں، جو کہ صحیح دلائل کے روح سے درست ہوں، وہ شخص اس معنی میں مفید ہے کہ اس کے پاس اتنا علم موجود ہے، اتنا خیر موجود ہے۔ لہٰذا اس علم کو ہم صحیح مقصد کے لیے حاصل کریں، جو بھی ہم سیکھتے ہیں، جو بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کا مقصود اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، ان کی صحیح رہنمائی کرنا، یہی مقصود ہے۔ ورنہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے سارے دین کو گھیر کر رکھا ہو، سب اس کو معلوم ہو، کوئی حدیث ایسی نہیں جو چھوٹ گئی ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اس کو کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعض مسائل میں صحابہ سے مشورہ کیا ہے، اس کا مطلب انہیں اس کا شرعی علم نہیں تھا۔ دادی کی وراثت کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب مسئلہ آیا، انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا میراث اس کو کتنی دی جائے گی۔ مشورہ کرنا بتاتا ہے کہ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا۔ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے تفسیر پوچھی کسی آیت کریمہ کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا، کون سی زمین پر میں رہوں گا اگر میں بغیر علم کی کوئی بات بول دوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ گھر کے پاس جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت دو ورنہ واپس چلے جاؤ، ان کو اس حدیث کا علم نہیں تھا۔ کوئی عالم دنیا میں ایسا نہیں جس کے پاس سب علم ہو، اور افراد عام لوگوں میں بھی ایسا کوئی نہیں جس کے پاس سب چیزیں ہوں، سارا علم اس کے پاس، ایسا نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، جو میں نہیں جانتا وہ آپ جانتے ہیں تو آپ مجھے مکمل کریں، آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں میں آپ کو مکمل کروں، یہ ہمارا مقصود ہو کہ ہم ایک وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہی ہے وتواصوا بالحق، کہ ایک دوسرے کو سچی باتوں کی، دین کی باتوں کی وصیت کر کے پورا کرنا، جہاں جگہ خالی ہے چاہے وہ ہمارے اندر ہو چاہے سامنے والے کے اندر ہو، یہ ہمارا مقصود ہو۔ علم کا مقصود فخر، مباحات، بڑائی اور لوگوں کے سامنے اکڑ، تکبر ہرگز علم کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے علم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت بھی نہیں دیتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا کتاب لکھی، سب سے پہلی کتابوں میں سے کتاب مانی جاتی حدیث کی، جب وہ موطا کتاب لکھ رہے تھے حدیث کی، دوسرے بھی بعض لوگ لکھ رہے تھے حدیث کی کتابیں، تو لوگوں نے آ کر کے امام مالک سے کہا کہ دوسرے لوگ بھی حدیث کی کتابیں لکھ رہے ہیں، آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی کام کیجئے، وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جواب دیتے ہوئے کہا اما الزبد فيذهب جفا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہا کہ جو جھاگ ہے، کف ہے، وہ بہہ جاتا ہے، اور جو نفع کی چیزیں وہ رہ جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا باقی رہ گئی۔ کہتے ہیں راوی کہ دوسرے لوگوں نے جو لکھی تھی کتابیں، ان کتابوں کو ہم نے دیکھا کہ کنویں میں انہیں پھینک دیا گیا ہے، کنویں میں یہاں وہاں انہیں پھینک دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیات کو بہتر جانتا ہے، اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ باقی رہیں، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کی موطا آج تک باقی ہے، آج تک ہم اس سے استفادہ کریں۔ امام مالک نے وہی بات کہی کہ میرا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، اور میرا یہ مقصد ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ اور دوسروں نے لکھا وہ کتابیں ضائع ہو گئی، ہمیں نہیں معلوم امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کے علاوہ اور جس نے لکھا تھا ان کا کیا نام تھا اور کتنی حدیثیں تھیں، ہمیں نہیں معلوم، وہ کتابیں سب ضائع ہو گئیں۔ لہٰذا ہمارا مقصود علم کا انما الاعمال بالنیات، کہ جو بھی ہم سنتے ہیں، چاہے خطبات جمعات میں، چاہے صبح شام کے دروس میں، چاہے کتابوں میں، چاہے انٹرنیٹ میں، موبائل پر، جو بھی ہم سنتے ہیں اس کا مقصود اپنے آپ کو نفع، دوسروں کو نفع دینا، مکمل کرنا ایک دوسرے کو، اس کے علاوہ کوئی اور فاسد ہماری نیت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ جہنم کی وعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو ہم سب کو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے اور صحیح مقصد کے لیے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔